السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد صبی محسن، پرنسپل آف برائٹ فیوچر سائنس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے۔ تو فائلر اور نان فائلر کو جہاں پر فائلر کو بہت سارے فوائد ہیں، اسی طرح وہاں نان فائلر کو کافی سارے نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں پہلا نقصان یہ ہے کہ انہیں زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے بنسبت فائلر کے۔ جب ایک آدمی فائلر بنتا ہے، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹریشن کرواتا ہے، تو اس کا نام فوراً ایف بی آر کی اے ٹی ایل لسٹ میں آ جاتا ہے۔ اے ٹی ایل لسٹ سے مراد یہ ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ، جبکہ نان فائلر کا نام اے ٹی ایل لسٹ میں نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ فائلر کو ود ہولڈنگ ٹیکس کم پے کرنا پڑتا ہے، اس کی نسبت نان فائلر کو ود ہولڈنگ ٹیکس فائلر کی نسبت ڈبل پے کرنا پڑتا ہے، اسے زیادہ ڈبل پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے۔ بینک سے رقم نکالنے پر فائلر کو کسی قسم کا بھی کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا، لیکن نان فائلر کو بینک سے رقم نکالنے پر 0.6% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ مطلب اگر اس نے بینک سے 1000 روپیہ نکالوایا ہے تو اس پہ اسے 6 روپے ٹیکس دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بینک سے دیگر ٹرانزیکشن جیسا کہ کراس آرڈر، پے آرڈر، ڈرافٹ وغیرہ پر بھی فائلر کو 0.6% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ، جائیداد کی خرید پر اگر کوئی فائلر جائیداد کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اسے 1% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی نان فائلر جائیداد کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اسے 2% یعنی فائلر کے ڈبل اسے ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کی رجسٹریشن، آپ جانتے ہیں کہ گاڑیاں جب بھی خریدتے ہیں ان کے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے، چاہے نئی گاڑی خریدیں یا چاہے پرانی گاڑی کی ٹرانسفر کروانی پڑے، تو دونوں صورتوں میں فائلر کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو نان فائلر۔ نیکسٹ، بینک کی سیونگ سکیم۔ لوگ سیونگ سکیم میں پیسہ رکھتے ہیں تاکہ اپنی سیونگ کو ڈبل کر سکیں یا زیادہ بڑھا سکیں، پروفٹ کما سکیں۔ تو فائلر پر سیونگ سکیم منافع پر جب بینک میں جو سیونگ سکیم منافع ہے اس پر 10% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جبکہ نان فائلر کو بینک سیونگ سکیم پروفٹ پر 30% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے اور اس نے نیشنل سیونگ سکیم میں انویسٹ کی ہوئی ہے تو اسے زیادہ فائدہ ہے بنسبت ایک نان فائلر کے۔ اگر ایک فائلر ہے، اس نے 1 لاکھ کے قریب رکھا ہوا ہے نیشنل سیونگ سکیم میں، تو اسے 10% ٹیکس دینا پڑے گا پروفٹ کا، اور اگر نان فائلر ہے تو پھر اسے پروفٹ کا 30% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پرائز بانڈ آ جاتا ہے۔ پرائز بانڈ کی رقم پر 15% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے فائلر کو، جبکہ یہ ٹیکس کی شرح ڈبل ہو جاتی ہے نان فائلر کے لیے۔ نان فائلر کو پرائز بانڈ کی رقم پر 30% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان گنت فائدے ہیں فائلر بننے کے، اور فائلر کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی میں شیئر لیے ہوئے ہیں تو آپ کی جو ڈیویڈنڈ انکم ہے، ڈیویڈنڈ انکم اس پر فائلر کو 7% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ڈیویڈنڈ انکم پر نان فائلر کو 15% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ، درآمدات۔ امپورٹ کر رہے ہیں کوئی خام مال امپورٹ کر رہے ہیں، کوئی را مال امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، تو اس پر فائلر کو 5.5% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے ٹیکس کی شرح 11% ہو جاتی ہے۔ درآمدات اگر کمرشل نیچر کی ہے، تو ان پر فائلر کے لیے 6% ٹیکس ہے، جبکہ
نان فائلر کے لیے 12% ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ نیلامی کے ذریعے جو سیل ہوتی ہے اس پر فائلر کے لیے 10% ٹیکس ہے۔ اگر کوئی سیلر اپنی کوئی پراپرٹی کوئی ایسیٹ نیلام کرتا ہے، نیلامی کے ذریعے سیل کرتا ہے، آکشن سیل جسے کہتے ہیں، تو اس کے اوپر فائلر کو 10% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی نان فائلر نیلامی کے ذریعے کوئی چیز سیل کرتا ہے، اپنا کوئی ایسیٹ یا کوئی بھی چیز، تو اسے ٹیکس 20% ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ آج کے لیکچر میں فائلر کے لیے بہت ساری سہولتیں حکومت دیتی ہے، انہیں بہت ساری ٹیکس ایگزمپشن ملتی ہیں، ٹیکس کا ریٹ بھی ان کے لیے کم ہوتا ہے، اور نان فائلر کے لیے ٹیکس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔